السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، ناظرین و حاضرین کرام، الحمدللہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفسیر جلالین کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ پچھلے درس میں پارہ 21 اور سورہ سجدہ مکمل طور پر ہم نے ریکارڈ کر دیا۔ آج کا ہم درس شروع کر رہے ہیں سورہ احزاب سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ چلیے، سورۃ الاحزاب مدنیۃ، سورہ احزاب مدنیہ ہے۔ وہی 73 آیتاً، اور اس میں کل 73 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریے۔ اللہ سے ڈریے مطلب دم علی تقواہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آیت کے نازل ہونے سے پہلے حضور اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کرنے کے بعد حضور پاک علیہ السلام ڈرنا شروع کیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ پہلے سے ہی تقوی پرہیزگاری پر قائم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور خشیت آپ کے سینے اطہر میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ دم علی تقواہ، تو وہ جو تقوی پرہیزگاری آپ کی پہلے سے ہی ہے اسی پر آپ ثابت قدم رہیے۔ دم یہ دائم سے یعنی ہمیشہ آپ اسی طریقے پر ثابت قدم رہیے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کی باتوں کی آپ ہرگز پیروی مت کیجیے، ان کی اطاعت مت کیجیے۔ فی ما یخالف شریعتک، ان باتوں میں جو باتیں کہ آپ کے شریعت کے مخالف ہیں، جو باتیں وہ لوگ آپ کی شریعت کی مخالفت میں کرتے ہیں تو ان باتوں کی آپ ہرگز پیروی مت کیجیے۔ ان اللہ کان علیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے، بما یکون، کہ کیا ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے باخبر ہے۔ کب؟ قبل کونہ، اس چیز کے ہونے سے پہلے، یعنی جو چیز ہونے والی ہے اس چیز کے ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے واقف ہے، باخبر ہے۔ حکیما فیما یخلقہ، جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں ان ساری کی ساری چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا ہے، یعنی ساری چیزیں حکمت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، بنائی۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیروی کیجیے اس وحی کی جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے اتاری جاتی ہے، آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے جو باتیں اتاری جاتی ہیں، جو قرآنی احکامات اتارے جاتے ہیں، آپ ان احکامات کی پیروی کیجیے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم جو کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ یا پھر یعملون پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کافر اور منافقین جو کر رہے ہیں اس سے باخبر ہے۔ وتوکل علی اللہ فی امرک، تم اپنے سارے کے سارے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیجیے، توکل کیجیے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کافی ہے حفاظت کرنے کے اعتبار سے، یعنی آپ کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کافی ہے۔ حافظا لک، آپ کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کافی ہے۔ تو اب یہاں پر چونکہ یہ ساری آیتیں میں شروع سورہ سے لے کر یہاں تک جو آیتیں بتائی گئی ہیں اس میں خطاب حضور پاک علیہ السلام سے، تو کیا خاص حضور کو ہی حکم دینا ہے؟ کیا بتا رہے ہیں؟ وَأُمُّهُ تَبْعًا لَهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، یہ سارے کے سارے احکامات میں امت محمدیہ حضور پاک علیہ السلام کے تابع ہوگی، یعنی یہ جو باتیں حضور پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہیں، جو احکامات اتارے ہیں، ان احکامات وہ احکامات صرف حضور کے ساتھ نہیں، خاص نہیں، بلکہ امت محمدیہ ساری کی ساری امت کے لیے بھی وہی احکامات ہوں گے۔ کیا احکامات ہوں گے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، کافر اور منافقوں کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں، اور پھر قرآن پاک پر عمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ یہ ہر ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ یہ جو آیتیں بتائی گئی ہیں ان کا شان نزول، اس میں جو مختصر واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ کفار اور منافق بھی دراصل آپ دیکھیں
کہ بظاہر وہ اسلام ظاہر کرتے تھے لیکن بباطن وہ بھی کیا ہے کافروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ تو کفار حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے کہ ایسا کریں کہ ہم آپ کے خداؤں کو، آپ کا جو خدا ہے اس کو ہم برا بھلا کہنا چھوڑ دیں گے، آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، یعنی آپ اپنے دین کو اختیار کریں، آپ اپنے راستے پر چلیں، ہم ہمارے راستے پر چلیں گے۔ اور پھر ایک دوسری جماعت کفار کی آ کر یہ کہنے لگی کہ ایسا کریں چند دن آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، پھر چند دن کیا ہے ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، یعنی کہ بانٹ لیں گے ہم کہ آپ دونوں کے درمیان معاہدہ اور پھر مصالحت ایسے کریں گے کہ دونوں کے درمیان نہ لڑائی جھگڑا ہو اور نہ کسی قسم کی خصومت اور پھر دشمنی دونوں کے درمیان ہو۔ آپ چند دن ہمارے خداؤں کی عبادت کریں اور پھر ہم کیا ہے چند دن آپ کے خداؤں کی عبادت کریں گے۔ تو اس کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اے حبیب ہرگز آپ ان کافروں کی پیروی مت کیجیے، قرآن پاک جو اتارا گیا ہے اس میں جو احکامات ہیں آپ ان احکامات کو پڑھیے، ان احکامات پر عمل کیجیے، اسی میں آپ کے لیے کامیابی اور آپ کی امت محمدیہ کے لیے کامیابی اور کامرانی ہے۔ چلیے ایک بات ہوئی، آگے جو بات آ رہی ہے وہ بھی ایک یوں سمجھیں کہ نیا مضمون شروع ہو رہا ہے آگے سے۔ اس کا شان نزول جو ہے، پہلے ترجمہ دیکھیں آیت کا، پھر اس کے بعد شان نزول بتائیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، یعنی کسی بھی آدمی کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دو دل نہیں بنائے ہیں، یہ آیت ہے سر۔ تو اب دیکھیں اس کا شان نزول کیا ہے۔ اب اس کے شان نزول کے بارے میں جو باتیں بتائی جاتی ہے، ایک تو یہ کہ کفار مکہ میں سے ان میں کا جو ایک آدمی تھا بہت زیادہ ذہین تھا، بہت زیادہ ہوشیار تھا۔ نام اس کا جو یہاں پر بتا رہے ہیں وہ نام دیکھیں، ابو معمر جمیل نام بتا رہے ہیں، ابو معمر جمیل، بہت زیادہ کفار مکہ میں مشرکین میں سب سے زیادہ ہوشیار لوگ اسے کہا کرتے تھے۔ تو اس کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دو دل عطا کیے، اس کے سینے میں ایک دل نہیں بلکہ کیا ہے دو دل اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے ہیں، اسی لیے یہ کیا ہے سب سے زیادہ ہوشیار ہے۔ حتیٰ کہ اس کے بارے میں اتنی زیادہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اس کا لقب ہی پڑ گیا تھا ذو القلبین، دو دل والا آدمی۔ تو اتنا زیادہ کفار مکہ اس کو مشہور کیے تھے۔ تو اس کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ کسی بھی آدمی کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دو دل نہیں بنایا ہے، یہ ایک اس کا شان نزول۔ بعض لوگ بتائے ہیں کہ منافقین چونکہ پس پردہ دراصل کیا ہے وہ دشمنان اسلام تھے، کفار کی وہ مدد کیا کرتے تھے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف میں جب بھی موقع ملتا تو کیا ہے وہ اگلنے کے لیے حضور کے خلاف میں باتیں کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹا کرتے۔ تو منافقین اپنی طرف سے یہ باتیں گھڑ کر لوگوں کے سامنے کہنے لگے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ ہوشیار ہیں کہ اللہ نے ان کو دو دل عطا کیے ہیں، دو دل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کیے ہیں۔ تو پھر ان کے رد میں یعنی یہ خیر ایک عقیدے کی بات تو نہیں ہے، یہ ایک طبی اعتبار سے بات ہے۔ تو قرآن پاک میں جو چاہے ابو معمر جمیل کے بارے میں ہو یا پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کسی بھی انسان کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دو دل نہیں بنایا ہے۔ ردن یہ آیت نازل ہوئی ہے ان لوگوں کے جواب میں علی من قال من الکفار، کافروں میں سے جنہوں نے کہا کہ ان لہو قلبین، کہ فلاں آدمی کے لیے، تو ہو کی ضمیر کیا ہے وہ واقعے میں جو بتا رہے ہیں کہ ابو معمر جمیل ہے یا پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو بہرحال ان کے کیا ہے دو دل ہیں۔ یعقل بکل منہما، وہ کیا کرتا ہے دونوں میں سے ہر ایک دل سے وہ سمجھتا ہے، افضل من عقل محمد، اور اتنی زیادہ عقل ہے، اتنا زیادہ ذہین اور اتنا زیادہ ہوشیار ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی اتنی عقل نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کفار مکہ اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا کرتے تھے۔ تو اس کا رد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ کیا۔ اب ایک خیر یہ بات تو کیا ہے طبی اعتبار سے ہے، عقیدے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب آگے جو بتا رہے ہیں وما جعل ازواجکم اللائی تظہرون منہن امہاتکم، اب آگے بڑھنے سے پہلے ترجمہ دیکھیں تو بات آپ کو آسانی سمجھ میں آئے گی کہ تمہاری وہ بیویاں کہ جن سے تم کیا ہے زہار کیے ہو، تمہاری وہ بیویاں کہ جن سے تم زہار کیے ہو، تو وہ بیویاں کیا ہے تمہاری مائیں نہیں ہیں، زہار کیے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں۔ تو زمانے جاہلیت میں یہ طریقہ تھا، یہ اعتقاد تھا دور جاہلیت میں کہ اگر کوئی مرد آدمی اپنی بیوی سے کہتا
کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو میری ماں کی طرح ہے، تو اب اس میں کیا ہے، دور جاہلیت میں عقیدہ یہ تھا کہ ابدی طور پر دونوں کے درمیان جدائی ہو جاتی، طلاق واقع ہو جاتی تھی۔ دور جاہلیت میں وہ لوگ بنا دیے تھے، اور کبھی بھی ابدی طلاق کا مطلب ہے کہ کبھی بھی وہ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے تھے۔ تو اب اس کی جو مزید وضاحت ہے ہم پارے 28 کے شروع میں سورہ مجادلہ میں ہم کر دیے ہیں، مختصراً یہاں پر اس کو چونکہ تذکرہ آیا ہے تو بتا رہے ہیں کہ زہار کا جو مطلب ہوتا ہے کہ آدمی یعنی شوہر اپنی بیوی کو، بیوی کے کسی ایسے عضو کو تشبیہ دینا اپنی ماں کے عضو سے، پیٹھ سے یا پھر کوئی اور چیز سے تشبیہ دینا کہ تو میرے ماں کے فلاں عضو کی طرح ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، زہار واقع ہو جاتا ہے۔ تو دور جاہلیت میں اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا، طلاق ابدی اس کو شمار کیا جاتا تھا، لیکن اسلام میں یہ کیا ہے، طلاق میں شمار نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ایک غلط کام ہے، تو اس پر کیا ہے، کفارہ رکھا گیا ہے۔ کفارہ کیا ہے وہ تفصیلی وضاحت وہاں پر ہم نے پارے 28 میں ہم نے کر دی ہے، تو مزید دوبارہ اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ ہمارے جامعہ انواریہ کا جو ایپیسوڈ ہے سورہ مجادلہ کا، آپ اس میں سن سکتے ہیں، اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے رد میں کہ زہار سے آدمی بیوی پر طلاق واقع ہو جاتی ہے، طلاق ابدی، وہ دور جاہلیت کا طریقہ تھا، تو اس کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آیت نازل کی اور بتایا کوئی آدمی اپنی بیوی کو ماں کی طرح کہنے سے بیوی حقیقت میں ماں نہیں بن جاتی، یہ اب یہاں پر بتا رہے ہیں۔ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ان بیویوں کو نہیں بنایا ہے، یعنی جن بیویوں سے کہ تظاہرون منہن، جن سے تم کیا ہے زہار کیے ہو، ان کو امہاتکم، تمہاری مائیں نہیں بنایا ہے، یعنی زہار تمہاری بیویاں جن سے تم زہار کیے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں۔ بحمزۃ و یاء، ابھی اللائی جو لفظ آیا ہے تو اس کو دو طرح پڑھا گیا ہے، اللائی، اللائی بحمزۃ و یاء و بلا یاء، اللائی اور اللائی اس طرح پڑھا گیا ہے۔ تظاہرون، اب یہ تظاہرون تظاہرون ہے تو اب بتا رہے ہیں کہ بلا الف، اب یہ بغیر الف کے ہے تظاہرون، قبل الہائی، ہا سے پہلے الف نہیں ہے، وبہا، اور دوسری قرات میں کیا ہے، ہا سے پہلے الف ہے، وتاء الثانیۃ فی الاصل مدغمۃ فی الضاء، تو تظاہرون پڑھیں گے، تظاہرون، یہ ایک قرات ہوئی۔ دوسری قرات میں ہا سے پہلے الف کا اضافہ کر کر تظاہرون اس طرح بھی پڑھا گیا ہے۔ منہن یعنی بقول الواحد، یعنی کوئی ایک کیا ہے اپنی بیوی کے بارے میں مثلا مثال کے طور پر اس طرح کہے لزوجتی اپنی بیوی سے، انتی علیہ کا ظاہری امی، کہ تو مجھ پر کیا ہے میری ماں کے پیٹھ کی طرح ہے، ماں کے پشت کی طرح ہے، تو یہ کہنے سے کیا ہے زہار ہو جاتا ہے، زہار واقع ہو جاتا ہے۔ تو اب زہار ہوتے ہی کیا بیوی حقیقت میں ماں بن جاتی ہے کیا؟ تو بتا رہے ہیں ما جعل ازواجکم امہاتکم، اللہ نے تمہاری بیویوں سے کہ جن سے تم کیا ہے زہار کیا ہے وہ تمہاری مائیں اللہ نے نہیں بنائی، ای کالامہات فی تحریمہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مائیں جیسے حرام ہیں بیویوں کو ویسے حرام نہیں بنایا ہے۔ بذالک المعد فی الجاہلیہ، کہ دور جاہلیت میں چونکہ اس طرح شمال کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کا لفظ کہے تو طلاقاً، تو کیا ہے طلاق سمجھی جاتی تھی۔ اسلام جب آیا، اسلامی احکامات آئے تو بتا رہے ہیں اب کیا حکم ہے زہار کی شکل میں، وَإِنَّمَا تَجِبُ بِهِ الْكَفَّارَةُ بِشَرْطِهِ، وہ زہار کے جتنے شرائط ہیں وہ سارے کے سارے شرائط کے ساتھ کیا ہے زہار اگر آدمی کیا ہے تو اس پر کیا ہے کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس کی تفصیل کما ذکر فی سورۃ المجادلہ، جیسے کہ پوری تفصیل کیا ہے سورہ مجادلہ میں بیان کر دی گئی۔ تو بہرحال یہ دو، تو پہلا کیا عقیدہ تھا کہ لوگ کہتے تھے فلاں آدمی کے بارے میں کہ دو دل اللہ نے اس کو بنائے ہیں، تو اس کا رد کر دیا گیا۔ اب یہ دوسرا عقیدہ کہ کیا ہے کہ زہار کے بارے میں دور جاہلیت میں جو عقیدہ تھا اس کو کیا کر دیا گیا، اس کا رد کیا گیا کہ طلاق زہار سے واقع نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہے کفارہ واجب ہوگا اس پر، اس کے شرائط کے ساتھ، اور وہ کفارہ کیا ہے وہ پوری تفصیل سورہ مجادلہ میں بیان کر دی گئی۔ اب یہاں سے ایک تیسری چیز بیان کر رہے ہیں، وہ تیسری چیز یہ کہ متبنہ بیٹا جو ہوتا ہے، متبنہ یعنی کہ پال لیا ہوا بیٹا کسی اور کا ہوتا ہے لیکن اسے کوئی اور لے کر جو پال لیتے ہیں، پالکڑا بیٹا جسے کہتے ہیں، تو عربی زبان میں اس کو متبنہ بیٹا کہا جاتا ہے۔ تو متبنہ بیٹا اگرچہ ماں باپ اس سے کتنی ہی محبت کریں، کتنی ہی اس پر شفقت کریں،
لیکن وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ یعنی وراثت جیسے حقیقی بیٹے کو عطا کی جاتی ہے، متبنہ بیٹے کو ویسی وراثت حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ شریعت میں اس کو وہ وراثت کا حصہ ملنے والا نہیں ہے، چاہے والدین کتنی بھی محبت کریں، وراثت والدین میں سے کسی ایک کی بھی متبنہ بیٹے کو ملنے والی نہیں ہے، حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے۔ چلیے اب بتا رہے ہیں وما جعل ادعیاءکم، اور پھر ادعیاء، دعیٌ ادعیہ ہے، تو دعیٌ ادعیہ، دعیٌ کے معنی کیا ہے کہ متبنہ، یعنی کہ اب خود آگے وضاحت کر رہے ہیں وہوا من یدعا لغیر ابیہ ابنا لہو، اس کے والد کے علاوہ جو، یعنی اس کا جو حقیقی باپ ہے اس کے علاوہ اس کی طرف نسبت کریں، یعنی جو حقیقی باپ ہے اس کی طرف نسبت کرنا چھوڑ کر دوسرے کی طرف کیا کریں، اس کے والد ہونے کی نسبت کریں۔ پالکڑے بیٹے میں جیسے ہوا کرتا ہے کہ حقیقی باپ کی طرف نسبت نہیں کرتے، بلکہ کیا ہے جو باپ نے اس کو پالا ہے، پوسا، اس کو بڑا کیا ہے، اس کی طرف کیا ہے اس کی نسبت کرتے ہیں۔ تو اب بتا رہے ہیں چاہے کتنی بھی نسبت کر لے، لیکن وما جعل ادعیاءکم ابناءکم حقیقتاً، حقیقت میں تمہارے پالے ہوئے بیٹے تمہارے حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہوں گے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، وہ کیا ہے تمہاری زبانوں سے نکلی ہوئی باتیں ہیں کہ تم کیا سمجھ لیتے ہو کہ پالا ہوا بیٹا بھی کیا ہے حقیقی بیٹے کی طرح ہے، تم اپنی زبان سے کہہ لیتے ہو، لیکن حقیقت میں شریعت مطہرہ کے اعتبار سے پالا ہوا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوگا۔ چلیے اب اس کا شان نزول کیا ہے، کیوں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی؟ کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زید بن حارثہ، حضرت زید کو کیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پال لیے تھے، تو اب پہلے حضرت زید کا جو نکاح ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا تھا، پھر دونوں کے درمیان انبن ہوئی، اس کی وضاحت جو ہے پارے 22 میں انشاءاللہ ہم جب آئے گی تو تفصیل سے کریں گے۔ تو دونوں کے درمیان انبن ہو گئی، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے سے اور پھر دیگر جو بڑے حضرات تھے خاندان قبیلے کے، ان کے مشورے سے کیا ہے حضرت زید نے حضرت زینب بنت جحش کو طلاق دے دی۔ تو طلاق دینے کے بعد حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کر لیا۔ تو اب یہودی منافقین پہلے سے ہی طاق میں تھے کہ کس طرح حضور کی شان میں گستاخی کریں، کس طرح حضور کی بے ادبی کرتے رہیں۔ تو اب موقع ملا ان کو کہ دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے ہیں، اپنے بیٹے کی بیوی سے، یعنی کہ خود اپنی بہو سے وہ کیا ہے شادی کر لی ہے، نکاح کر لی ہے، نعوذ باللہ، ایسی باتیں حضور کی طرف کیا ہے وہ منسوب کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کیا کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ حضرت زید حضور کے بیٹے ہیں، حضور کے بیٹے ہیں، وہ تو پالے ہوئے بیٹے ہیں، پالے ہوئے بیٹے کے احکامات حقیقی بیٹے کے احکامات کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ دونوں کے الگ الگ ہوا کرتے ہیں۔ تو حقیقی بیٹے کی بیوی سے باپ نکاح نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے، لیکن پالا ہوا جو بیٹا ہے اس کی بیوی سے نکاح حرام ہے، یہ کیسے تم ثابت کر رہے ہو؟ تو پالے ہوئے بیٹے کے احکامات مختلف ہوا کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ جو حضرت زید ہے، یہ زید جو ہے حضور آپ کو پال لیے تھے، تو ان کی جو بیوی ہے طلاق ہونے کے بعد حضور نے ان سے نکاح کر لیا ہے، تو لہٰذا اب یہ جو کہنا کہ اپنی ہی بہو سے حضور نکاح کر لیے ہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس کے رد میں بتا رہے ہیں کہ الیہود والمنافقون، کہ یہودی اور منافقین جو وہ کہے تھے، قالو، انہوں نے کہا کہ لما تزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش التی کانت امرأۃ زید بن حارثۃ التی تبناہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی اور منافقین جو کہا کرتے تھے کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمائے، جو کہ کیا تھیں پہلے حضرت زید بن حارثہ کی بیوی تھیں، اور وہ حضرت زید بن حارثہ التی تبناہ النبی، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کیا ہے اپنا متبنہ بیٹا بنا لیے تھے، یعنی ان کو پال لیے تھے۔ قالو، حضرت زید جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دیے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کر لیا حضرت زینب سے، تو منافقین اور یہودی کہنے لگے تزوج محمد امرأۃ ابنہ، اپنے بیٹے کی بیوی سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیے ہیں، فاکذبہم اللہ فی ذلک، اس آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد کیا، ان کو جھٹلایا اور کہا کہ وہ تو پالے ہوئے بیٹے ہیں، حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا یہ شریعت مطہرہ میں اگرچہ حرام رکھا گیا ہے ضرور، لیکن وہ تو پالے ہوئے بیٹے ہیں، تو پالے ہوئے بیٹے کے احکامات حقیقی بیٹے کے احکامات کی طرح نہیں ہوں گے۔
وہ لوگ کیا ہے جھوٹی باتیں کہتے ہیں، وہ منافق اور یہودی جھوٹی باتیں کرتے ہیں، لیکن واللہ یقول الحق فی ذلک، اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے بالکل سچی باتیں کہتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے، سبیل الحق۔ لیکن کیا ہے، ہاں اب بتا رہے ہیں وہ جو حضرت زید بن حارثہ ہے، اب یہاں پر چونکہ ایک تو شان نزول یہ ہے، احکامات عمومی طور پر جو دیے جا رہے ہیں تو بتا رہے ہیں، ان کے اپنے والد کی طرف نسبت کرنے کی بجائے ان کے جو پالے ہوئے جو بیٹے ہیں ان کے نسبت ان کے جو حقیقی والد ہیں ان کی طرف کرنے کی بجائے کن کی طرف کرتے تھے؟ جنہوں نے ان کو پالا ہے، جس والد نے ان کو پالا ہے ان کی طرف کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا کہ ایسا عمل مناسب نہیں ہے، اگرچہ پالے کوئی اور ہوں لیکن حقیقی جو والد ہے انہی کی طرف نسبت کریں۔ پہلے کیا تھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اب یہ آیت کریمہ نازل ہونے سے پہلے لوگ کیا کہتے تھے؟ زید بن محمد کہا کرتے تھے، کیونکہ حضور پال لیے ہیں ان کو، تو زید بن محمد کہا کرتے تھے، بہت مشہور بھی تھے، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی کیا ہے اس سے واقف تھے اور یہ بات کہا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام اس طرح کا عمل کرنے سے کیا رک گئے، اور پھر حکم کیا دیا گیا؟ ان کے جو حقیقی والد ہیں حارثہ ان کی طرف نسبت کر زید بن حارثہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، ان کو کیا کرو، ان کے اپنے آباء و اجداد کے نام سے پکارو، ان کی طرف نسبت کر ان کو پکارو۔ هو اقسط عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس زیادہ مناسب ہے اور زیادہ بہتر ہے، اور عدل و انصاف کے اعتبار سے بھی یہی زیادہ صحیح طریقہ ہے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اب اگر متبنہ بیٹا ہے لیکن اس کا حقیقی باپ کون ہے، اس کے حقیقی والد کون ہے معلوم نہیں ہے، تو فَهُمْ إِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو ایسا کرو، اگر فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، ان کے آباء و اجداد سے اگر تم واقف نہیں ہو، نہیں جانتے ہو، فَهُمْ إِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے چچا کے بیٹے ہیں، تو تم یہ انداز میں بنا لو، اسلامی بھائی بنا لو ان کو، یا پھر کیا ہے چچا کے بیٹے بنا لو، بنو عمیکم، تمہارے چچا کے بیٹے بنا لو۔ اب یہاں پر موالیکم جو لفظ آیا ہے تو اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ مولا، اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں، مولا کے معنی آقا، غلام، اور ساتھ ہی ساتھ دوست کے آتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے معنی مولا کے آتے ہیں، مددگار کے آتے ہیں۔ تو اب یہاں یہ جو موالیکم جو لفظ آیا ہے تو یہاں پر مولا اس کی جمع موالی جو ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ چچا کے بیٹے مراد ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ اگر ان کے والد کون ہے حقیقی اعتبار سے معلوم نہیں ہے تو وہ تمہارے چچا کے بیٹے بنا لو تم ان کو، یا پھر تمہارے اسلامی بھائی بنا لو، لیکن پالے ہوئے والد کی طرف ان کی نسبت نہیں کی جائے گی۔ اب آگے جو بتا رہے ہیں وہ یہ، اب سے پہلے یعنی یہ آیت نازل ہونے سے پہلے جتنے لوگ کہا کرتے حقیقی باپ کی طرف نسبت کرنے کی بجائے پالے ہوئے باپ کی طرف جو نسبت کرتے، تو وہ جو گناہ سرزد ہوا ہے اس میں کیا؟ تو بتا رہے ہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ فِي ذَلِكَ، اس معاملے میں اب تک جو تم سے غلطی سرزد ہو گئی ہے تو اس غلطی کی وجہ سے تم پر کوئی حرج نہیں ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس غلطی کی تم سے پکڑ نہیں کرے گا۔ لیکن یاد رکھیں اب چونکہ ممانعت آئی ہے، روک دیا گیا ہے، اس کے بعد اگر پھر کوئی اس طرح کا عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرور پکڑ کرے گا۔ ولیکن، اور لیکن فی ما تعمدت قلوبکم فیہ وہو بعد النہی، ممانعت آنے کے بعد اللہ کی طرف سے اس عمل کی نفی آنے کے بعد، روک دیے جانے کے بعد اگر پھر تمہارے دل اس کا ارادہ کریں، عمدن جانتے بوجھتے تم اگر پالے ہوئے باپ کی طرف نسبت کرنے لگے تو یاد رکھیں کہ اب اس معاملے میں تمہاری پکڑ ہوگی۔ پہلا جو معاملہ تھا اب سے پہلے جو نسبت کی گئی تو لہٰذا اس میں کیا ہے تمہاری بخشش ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، لیکن جانتے بوجھتے ممانعت آنے کے بعد عمدن اگر تم حضور کی طرف یہ باتیں منسوب کرے گئے تو تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، لِمَا كَانَ مِن قَوْلِكُمْ قَبْلَ النَّهْيِ، نہیں یعنی ممانعت کے آنے سے پہلے تم جو باتیں کہا کرتے تھے زید بن محمد، حضرت زید کی نسبت کرتے حضور پاک علیہ السلام کی طرف، تو یہ کیا ہے انجانے طور پر تم سے غلطی ہو گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے اس کو بخشنے والا ہے، رحیماً بکم فی ذالک، اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے تم پر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو تین چیزیں دیکھیں یہاں پر، پہلی چیز ایک تو ما قلبین ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کہ اللہ نے کسی آدمی کے دل میں دو دل، سینے میں دو دل نہیں بنائے، یہ ایک طبی اعتبار سے رد کر دیے۔ دوسری جو اصل احکامات سے ان کا تعلق ہے وہ یہ، زہار سے دور جاہلیت میں طلاق مراد دی جاتی تھی، تو دور اسلام میں وہ کیا ہے طلاق مراد نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہے اس پر کفارہ واجب ہوگا، یہ ایک ہوا۔ دوسری چیز جو بتا رہے ہیں کہ پالا ہوا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہرگز نہیں ہوگا،
پالے ہوئے بیٹے کے احکامات الگ ہوں گے اور پھر حقیقی بیٹے کے احکامات کیا ہے الگ ہوں گے. وراثت کا معاملہ ہو یا پھر پالے ہوئے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے کا معاملہ ہو تو یہ ساری چیزیں کیا ہے احکامات سب کے یعنی حقیقی بیٹے اور پالے ہوئے بیٹے کے احکامات کیا ہے دونوں کے مختلف ہوں گے, دونوں ایک جیسے ہرگز نہیں ہوں گے. چلیے آگے بتا رہے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. اب یہ اس میں پہلے ترجمہ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایمان والوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ مشفق ہیں. ایمان والوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ کیا ہے ان کے اپنے نفسوں سے بھی زیادہ مشفق ہیں. اولیٰ کے بہت سارے معنی بتائے گئے ہیں. اولیٰ اقرب یا پھر زیادہ مناسب ہیں, زیادہ قریب ہیں, یا پھر یوں سمجھیں کہ ان کے رہنمائی کے لیے ان کے نفسوں سے بھی زیادہ صحیح راستہ بتانے والے, یہ معنی ہوں گے. تو اب دیکھیں اب النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایمان والوں سے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں, زیادہ مناسب ہیں ان کے لیے. فیما دعاہم الیہ, ان باتوں کی طرف کہ جن باتوں کی طرف آپ ان کو بلاتے ہیں, یعنی ایمان والوں کو جن باتوں کی طرف حضور بلاتے ہیں تو ان باتوں کی پیروی کرنا ان ایمان والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے. ودعتہم انفسہم الی خلافہ, اور پھر معاملہ یہ کہ ان کے اپنے نفس ان باتوں کی مخالفت کرنے کی طرف بلاتے ہیں. یعنی پہلے مفہوم سمجھ لیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کی طرف بلاتے ہیں. حضور کے احکامات کیا ہیں شریعت کی طرف لے جانے والے ہیں, اور ان کے جو نفس ہیں وہ جو نفس ہیں کیا کرتے ہیں اکثر اوقات میں شریعت کی مخالفت کرنے کی طرف آمدہ کرتے ہیں, شریعت کے خلاف میں کام کرنے کے لیے ابھارتے ہیں. تو اب حضور صحیح راستہ بتاتے ہیں تو ان کے جو اب نفس ہیں وہ کیا ہے غلط راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں, غلط راستہ بتاتے ہیں. تو دونوں میں سے کن کی بات ماننا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر بتایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم کہ ان کی اپنے نفسوں کی باتوں کو چھوڑ کر ایمان والوں کے لیے زیادہ مناسب یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو مانیں. چلیے اب یہ اس کا شان نزول کیا ہے تو بتا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ غالباً غزوہ تبوک کے موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو کیا کیے کہ فوری طور پر جنگ کے لیے نکلنے کی تیاری کرنے کا حکم دیے. اور پھر چونکہ تعداد بھی کم تھی اس وقت مسلمانوں کی تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو حضور نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم اپنی جانی اعتبار سے کیا ہے اس میں شریک رہو. تو جو صحابہ تھے حضور کے عمل پر فوری طور پر راضی ہو گئے, لیکن جو منافق تھے وہ لوگ کیا ہے ہیلے بہانے کرنے لگے اور پھر کہنے لگے کہ ہم کیا ہے جا کر ہمارے والدین سے اجازت لے کر آئیں گے, اجازت لے کر آنے کے بعد اگر وہ اجازت دے تو آپ کے ساتھ شریک ہوں گے, اجازت نہ دے تو ہم آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے. تو ان کے رد میں آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم ان سے وہ جو ایمان والے جو مرد ہیں ان سے کیا اجازت طلب کرو گے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ملا فوری طور پر تمہارے لیے عمل کرنا یہ لازم اور ضروری ہے. والدین سے اجازت لیں گے, وہ اگر اجازت دیں تو جنگ میں شریک ہوں گے, اجازت نہ دیں تو جنگ سے رک جائیں گے, یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. حضور کا حکم ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہے, حتیٰ کہ ان کے والدین کے حکم سے بھی زیادہ بہتر ہے, ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ بہتر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ وہ اس حکم کو مانیں, اس پر عمل کریں. وازواجہ امہاتہم, اور بتا رہے ہیں کہ ان کی جو بیویاں ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات ہیں وہ کیا ہے امہاتہم تمہارے مائیں ہیں. فی حرمت نکاحہن علیہم کہ ان سے نکاح کرنا جو حرام ہے, ایمان علیہم یعنی ایمان والے, ایمان والوں پر ازواج مطہرات سے نکاح کرنا جو حرام ہے کہ وہ کسی سے ازواج مطہرات میں سے کسی سے بھی نکاح نہیں کر سکتے. وجہ اس کی کیا ہے ازواجہ امہاتہم, یعنی یوں سمجھیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام روحانی والد ہیں اور سارے کے سارے ازواج مطہرات کیا ہے سارے کے سارے مسلمانوں کی روحانی مائیں ہیں. تو لہٰذا ان کا ادب اور تعظیم یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نکاح ہرگز نہیں کر سکتا. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ, اور جو رشتہ دار ہیں ذوو القرابات, جو رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں رشتہ بعضهم أولیٰ ببعض فی الارث, وراثت کے سلسلے میں بعض یعنی ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں. وراثت کے معاملے میں بعض دوسرے سے کیا ہے حقدار ہیں, یعنی وراثت کے جو احکامات ہیں ایک دوسرے کو کیا ہے وراثت ملتی جائے گی, ایک دوسرے سے زیادہ وہ مستحق ہے. یہ کہاں ہے فی کتاب اللہ, اللہ تبارک و تعالی کی کتاب میں. کن کے بارے میں ہے یہ؟ من المؤمنین والمہاجرین,
مہاجرین اور ایمان والے جو ہیں ان کے بارے میں یہ آیت ہے۔ یعنی کہ اب بتانا کیا چاہتے ہیں، ایمان والے مرد ہو یا پھر مہاجرین ہیں، تو مہاجرین میں کیا ہے، ایمان والوں کا جو معاملہ ہے تو ایمان والوں کی وراثت کے سلسلے میں بھی مہاجرین حقدار ہوں گے۔ یہ رشتہ دار جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہے اس میں مستحق اور حقدار بن جائیں گے وراثت کے معاملے میں۔ من الارث بالایمان والحجرۃ الذی کان اول الاسلام فنسخ، کس کے بلبوتے پر؟ پہلے جو وراثت حاصل ہوتی تھی کس کے بلبوتے پر تھی؟ ایمان لانے اور ہجرت کرنے کی وجہ سے۔ اگر آدمی ایمان والا ہے اور پھر ہجرت کر آیا ہے تو اس کو وراثت میں حصہ مل جاتا تھا۔ تو اگر وراثت میں اگر ایمان نہیں لایا ہے اور کیا ہے ہجرت نہیں کیا ہے تو کیا ہے اس کو روک دیا جاتا تھا۔ اصل واقعہ جو یہاں پر ہے وہ سمجھنے کے قابل یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو صحابہ ہجرت کر آئے تھے مہاجر صحابہ، تو انصار صحابہ کیا ہے وہاں پر ایک عظیم مثال پیش کیے کہ ہر مال کے انصار صحابہ اپنے سارے کے سارے مال کے کیا ہے حصے کر دیے کہ آدھا حصہ انصار صحابہ اپنے لیے رکھے، آدھا حصہ مہاجر صحابہ کو دے دیے۔ بیویاں اگر کسی کے پاس 2 ہوتی تو ایک بیوی اپنے لیے رکھے اور ایک بیوی کو طلاق دے کر ان کو مہاجر صحابہ سے نکاح کرنے کے لیے چھوڑ دیے۔ ویسے ہی بہت سارے معاملات ایسے ہوئے۔ تو چونکہ مہاجر صحابہ کے پاس مال و دولت کچھ بھی نہیں تھا، گھر بار رہن سہن کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر انصار صحابہ اس وقت میں مہاجر صحابہ کی مدد کیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کی مدد کے لیے جہاں پر بہت سارے طریقے اختیار کیے گئے تھے ابتدا میں، تو بعد ان سارے کے سارے طریقوں میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ انصار صحابہ کے ساتھ ساتھ جو مہاجر صحابہ ہیں ان کے مال سے ان کو وراثت دی جاتی تھی۔ مہاجر صحابہ کو وراثت دی جاتی تھی کن کے مال سے؟ انصار صحابہ کی مال سے۔ تو لہٰذا یہ چونکہ ابتدائی اسلام میں جب ہجرت کر آئے تھے صحابہ تو ان کے پاس کچھ مال و دولت نہیں ہونے کی وجہ سے حضور نے یہ احکامات ابتدا میں بتائے تھے، لیکن فنسخ بتا رہے ہیں کہ اب کیا ہے یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اب وراثت جو تقسیم ہوگی ایمان کے بلبوتے پر، ہجرت کے بلبوتے پر نہیں، بلکہ صرف اور صرف کیا ہے رشتہ داری کے بلبوتے پر کیا ہے وراثت تقسیم ہوگی۔ رشتہ دار اگر ہیں وہ بھی وہی رشتہ دار جو کہ کیا ہے وراثت میں مستحق ہوتے ہیں، مال کے حقدار ہوتے ہیں، تو ان کو ہی کیا ہوگا کہ حصہ ملے گا۔ اگر وہ ذوی الارحام جنہیں کہا جاتا ہے وراثت کے معاملے میں، اگر وہ ان میں سے نہیں ہے تو ان کو بھی کیا ہے وہ حصہ نہیں ملے گا۔ چلیے ایک بات ہوئی۔ اب حکم کیا باقی ہے؟ اب حکم یہ باقی ہے کہ اگر کوئی آدمی رشتہ داروں سے ہٹ کر رشتہ دار نہیں ہے، کوئی آدمی مرنے سے پہلے وصیت کیا ہے کہ فلاں آدمی کے لیے میں اتنا مال کیا کر رہا ہوں دینے کی وصیت کر رہا ہوں، فلاں آدمی کو میں اتنا مال دینے کی وصیت کر رہا ہوں، انتقال ہوا۔ اب اگر دیکھیں گے وہ رشتہ داروں میں سے نہیں ہے، جس کے بارے میں وصیت کیا ہے وہ رشتہ داروں میں سے نہیں ہے، اور اس کی ہوئی وصیت ثلث مال سے کم ہے۔ ثلث جو طریقہ ہے تو تہائی حصے سے کم اگر وصیت کیا ہے تو اس کی وصیت کیا ہے پوری کی جائے گی۔ اگر تہائی حصے سے زیادہ کی وصیت کیا ہے تو اس کی وصیت کیا ہے پوری نہیں کی جائے گی۔ تہائی سے کم ہے تو کیا ہے اس کی وصیت پوری کی جائے گی۔ اب بتا رہے ہیں الا مگر، اب حکم کیا باقی ہے؟ ایمان والے اگر کسی دوسرے کو وراثت دینا چاہتے ہیں تو وراثت تو نہیں دے سکتے، لیکن ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، کہ تمہارے رشتہ داروں کے ساتھ، تمہارے کیا ہے دوستوں کے ساتھ تم کیا ہے بھلائی کا معاملہ کرنا چاہو تو بوصیت، وصیت کر یا پھر کسی آدمی کو مال زیادہ دینے کی وصیت کرنا تو فجائز، یہ کیا ہے ایسی صورت میں جائز ہے۔ لیکن کس کے لیے وصیت کس کے حق میں قابل قبول ہوگی؟ جو وارث نہیں ہیں۔ وارث کے لیے وصیت کیا ہے تو وہ وصیت بھی کیا ہے عمل اس پر نہیں کیا جائے گا، بلکہ وراثت میں اس کا جو حصہ ملے گا صرف وہی حصہ عطا کیا جائے گا۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں کانا ذالک، وہ جو معاملہ ہے یعنی نسخ الارث بالایمان والحجرۃ بارث ذوی الارحام، وہ جو وراثت کا معاملہ ہے ایمان لانے کی وجہ سے، ہجرت کرنے کی وجہ سے وراثت کا حکم کیا ہے اب منسوخ ہو چکا ہے، اور پھر کن کو حصہ ملے گا؟ ذوی الارحام کو ہی حصہ ملے گا، جیسے کہ وہاں پر پارے 4 میں جو آیت میراث ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، وہاں پر جو تفصیل بیان کی گئی ہے تو وہ آیت منسوخ ہوگی، وہ آیت ناسخ ہوگی، اب یہ آیت کیا ہے منسوخ ہو جائے گی۔ یعنی کہ یوں سمجھیں کہ آیت میراث کے نازل ہونے سے پہلے یہ حکم تھا، آیت میراث نازل ہونے کے بعد کیا ہے یہ حکم کیا ہے منسوخ ہو چکا ہے۔ اب وہ آیت میراث کے اعتبار سے میت کا مال کیا ہے تقسیم کیا جائے گا۔
فی الکتاب مسطور، اب بتا رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے احکامات کیا ہے، کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں پہلے سے ہی محفوظ ہے، مسطور یعنی لکھے ہوئے ہیں۔ وَأُرِيدَ بِالْكِتَابِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ اللوح المحفوظ، یہاں پر فی کتاب اللہ اور یہاں پر پھر الکتاب، دو مرتبہ جو کتاب کا تذکرہ آیا ہے تو دونوں مرتبہ بھی کتاب سے مراد کیا ہے، دونوں مقامات پر بھی لوح محفوظ مراد ہے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے کیا ہے انبیاء کرام سے ان سے وعدہ لیا، انبیاء کرام سے جب ہم نے وعدہ لیا، میثاق لیا، حین اخرجوا من صلب آدم، کب، جبکہ آدم علیہ السلام کی صلب سے جب آپ کو نکالا گیا، کالذر بما جمع ذرۃ، جیسے کیسی حالت میں تھی کہ بالکل ذرات کی شکل میں آپ تھے، آپ سارے کے سارے انبیاء کرام تھے، وہی اصغر النمل، اب یہ ذرہ کیا مطلب ہے، تو چونٹی سے بھی سب سے جو چھوٹا حصہ ہوتا ہے، اصغر النمل چونٹیوں سے بھی سب سے زیادہ چھوٹا، یعنی بالکل چھوٹی کم شکل، چونٹی سے بھی چھوٹی چیز کی شکل میں وہ انبیاء کرام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی صلب میں، جب آپ کو حضرت آدم کی صلب سے انبیاء کرام کو نکالا گیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا۔ تو اب یہ عہد لینے کا جو معاملہ ہے، ایک تو پارے 9 میں جو بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا لیا ہے، انبیاء کرام سارے کے سارے مخلوقات، سارے کے سارے انسانوں سے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا قالوا بلا، کیوں نہیں پروردگار، آپ ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو وہ ایک جو عہد لیا گیا تھا سارے کے سارے لوگوں سے، سارے کے سارے انسانوں سے وہ عہد لیا گیا تھا، یہ جو عہد ہے، یہ عہد وہ عام عہد کے بعد خاص طور پر انبیاء کرام سے یہ عہد لیا گیا تھا، جیسے کہ وہاں پر ہے، دیکھیں پارے 3 کے اخیر رکوع میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، وہاں پر بھی وہ تذکرہ ہے، تو انبیاء کرام سے ایک خاص عہد لیا گیا، اور پھر عام جو انبیاء کرام کے ساتھ ساتھ ان کی جو امتیں ہیں، ان سب کے سارے انسانوں کی جو ارواح تھی، ان سے جو عہد لیا گیا وہ ایک الگ ہے، یہ انبیاء کرام سے جو وعدہ لیا گیا، عہد لیا گیا وہ ایک الگ ہے۔ تو یہاں جو تذکرہ ہو رہا ہے انبیاء کرام سے لیے ہوئے عہد کا تذکرہ یہاں کر رہے ہیں۔ میثاقہم ومن کا، اور آپ سے بھی ہم نے عہد لیا، ومن نوح، اور حضرت نوح سے، وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ابن مریم، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام سے وعدہ لیا، ہم نے عہد لیا، ان یعبدوا اللہ، یہ عہد لیا کہ سب کے سب کیا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کریں گے، وَيَدْعُوا النَّاسَ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ، اور وہ سب کے سب کیا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں گے۔ اب یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک عربی زبان کا قاعدہ ہے عطف الخاص علی العام، عربی زبان کا قاعدہ ہے، یعنی ایک عام کا جو پہلے تذکرہ ہو چکا ہے اس عام کے تذکرے پر عطف کریں گے کسی خاص لوگوں کا، کوئی خاص لوگوں کا عطف کریں گے۔ اب یہاں پر کیا ہے، دیکھیں من النبیین، من النبیین جو لفظ آیا ہے تو نبیین میں سارے کے سارے لوگ آئے، کیا کیا آ گئے، حضور پاک علیہ السلام آئے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ سارے کے سارے انبیاء من النبیین میں آ گئے، عمومی طور پر سارے انبیاء کا تذکرہ آ گیا تھا۔ پھر اب ان میں سے کیا ہے، خاص کر لیے ہیں حضور پاک علیہ السلام کی ذات، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ، تو ان کو خاص کر دیے ہیں، تو اس کو عربی زبان میں ایک نام دیتے ہیں، وہ کیا ہے، وذکر الخمسۃ، یا پھر وذکر الخمسۃ، یہ 5 لوگوں کا جو تذکرہ کیا گیا ہے، کس قبیل سے ہے، کون سے قاعدے سے اس کا تعلق ہے، من عطف الخاص علی العام، خاص کا عطف عام پر جو کیا جا رہا ہے اس سے اس کا تعلق جوڑیں گے۔ تو بہرحال وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور بے شک ہم نے ان سے کیا ہے بہت سخت عہد و پیمان، بہت سخت وعدہ ہم نے کیا ہے ان سے لیا، شدیداً بالوفاء بما حملوا، جو چیزیں یعنی جو وعدے ہم نے ان پر ان سے لیے ہیں تو ان کے پورا کرنے پر ہم نے کیا ہے ان سے سخت وعدہ لیا۔ وَهُوَ الْيَمِينُ بِاللَّهِ، سخت وعدہ اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم یہاں پر مراد ہو سکتی ہے، یعنی کہ سخت سے سخت وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا، اور پھر اس میں کیا ہے ساری کی ساری بات وضاحت کی، کس باتوں پر وعدہ لیا، عہد لیا کہ خود اللہ کی عبادت پر قائم رہیں گے، اور پھر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کے سارے انبیاء کرام کو جمع کر ان سے کیا ہے یہ عہد و پیمان، یہ وعدہ لیا ہے۔ وَأَعَدَّ، ہاں آگے بتا رہے ہیں ثُمَّ أَخَذَ الْمِيثَاقَ، پھر اس کے بعد
اور ایک وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا، کیوں؟ لیسأل اللہ الصادقین عن صدقہم، ہاں وجہ بتائیں، اور ایک وعدہ نہیں بلکہ وہ جو عہد لیا گیا ہے، وہ وعدہ جو لیا گیا ہے اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ لیسأل اللہ الصادقین عن صدقہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ اس لیے لیا تاکہ سچے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، پوچھے۔ کیسی سچائی کے بارے میں؟ فی تبلیغ رسالتی، احکامات پہنچانے کے بارے میں، اور کہ کہاں تک وہ انبیاء کرام اور رسول اپنی امتوں تک احکامات پہنچائے ہیں، ان کے احکامات پہنچانے میں وہ لوگ کہاں تک سچے ہیں، ان کے بارے میں قیامت کے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے۔ تبکیتاً للکافرین بہم، اور پھر کافروں کے جو الزامات تھے، جو غلط باتیں کافر انبیاء کرام پر کہتے تھے کہ انہوں نے ہمیں صحیح راستہ نہیں بتایا، تو ان کو ڈانٹنے کے لیے، ان کو کیا ہے افسوس دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا اور انبیاء کرام کو ان کافروں کی رہنمائی کے لیے روانہ فرمایا۔ وَأَعَدَّ تَعَالَى، آگے بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے عذاباً علیما، دردناک عذاب، تکلیف دینے والا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے تیار کر رکھا ہے، اور ایسا عذاب مؤلماً تکلیف دینے والا ہے۔ اور پھر ہوا عطف علی اخذنا، اب اس کا عطف جو ہے کیا ہے اخذنا پر ہے، یعنی ہم نے لیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے لیے کیا ہے، یعنی انبیاء کرام سے وعدہ لیا، جو لوگ ان انبیاء کرام کی باتیں مانیں گے ان کے لیے بھی ہم نے اچھا وعدہ کیا، اور جو لوگ نافرمانی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی مخالفت کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا ہے دردناک تکلیف دینے والا عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ تو اب یہاں سے جو ہے ایک واقعہ جو شروع ہو رہا ہے وہ جنگ خندق کے معاملے، جنگ خندق کے بارے میں یہاں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ اب یہاں پر دیکھیں، ہم پہلے مختصر طور پر جنگ خندق کا تذکرہ کریں گے، پھر اس کے بعد جب ہم اس کو کیا ہے کہ تفسیر جب اس کی وضاحت کے ساتھ ہم پڑھتے چلے جائیں گے تو بات آسانی سمجھ میں آئے گی، اور پھر واقعہ بھی ضمنی طور پر ساتھ ہی ساتھ ہم بیان کرتے رہیں گے تو واقعہ بھی سمجھ میں آئے گا جنگ خندق کا کیا ہے، اور پھر تفسیر میں اس کی کہاں تک وضاحت آئی ہے تو وہ بات بھی آسانی سے سمجھ میں۔ یہاں سے غزوہ احزاب یا پھر غزوہ خندق کا واقعہ شروع کیا جا رہا ہے، تو اب یہ سورہ کے نام سے ہی بات سمجھ میں آتی ہے، احزاب، حزب احزاب جماعت کو کہتے ہیں، تو جنگ احزاب کہو یا پھر جنگ خندق کہو ایک ہی جنگ ہے۔ جنگ احزاب کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ کیونکہ دشمنان اسلام سارے کے سارے مختلف جماعتوں کے، یہودی، مشرکین، کفار، سب مل کر کیا ہے اسلام کو ختم کرنے کے لیے اس جنگ میں متحد ہو گئے تھے، ایک ہو کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، تو لہٰذا الگ الگ مقامات سے الگ الگ جماعتیں، الگ الگ قبیلے والے آئے تھے، تو لہٰذا اسی لیے اس کو جنگ احزاب کہا جاتا ہے۔ جنگ خندق کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ چونکہ اسی جنگ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام علیہم رضوان سے مشورہ کی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی، تو اس لیے اس کو اس جنگ کو جنگ خندق کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اب یہ جنگ ہوئی کب تھی، تو تاریخ کی کتابوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو دو قول ملتے ہیں اس میں۔ پہلا قول سن 4 ہجری میں یہ جنگ ہوئی تھی، اور دوسرا قول ہے کہ سن 5 ہجری میں یہ جنگ ہوئی تھی، تو دونوں میں سے کوئی بھی ایک مناسب ہو سکتا ہے، 4 ہجری ہو یا پھر 5 ہجری ہو۔ تو ہوئی کیوں تھی جنگ، اور پھر جو کہ ابھی آگے جو باتیں بتائیں گے تو اس کے لیے یہ بہت زیادہ جاننا ضروری ہے کہ جنگ احزاب ہوئی کیوں تھی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کر مدینہ طیبہ تشریف لائے، تو مدینہ طیبہ کے اطراف و اکناف میں بہت سارے یہودی رہا کرتے تھے، یہودیوں کے مختلف قبائل وہاں پر تھے، بنو نذیر ہے، بنو قریظہ ہے، اور بنو قینقاع ہے، اور ویسے دیکھتے جائیں مختلف قبائل وہاں پر رہا کرتے تھے۔ تو اب اگر وہاں پر آنے کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیاسی طور پر ایک اقدام کیے، ایک قدم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اٹھائے کہ مشرکین بھی دشمن ہیں، اب اگر ان یہودیوں سے بھی اگر دشمنی مول لیں گے تو نقصان زیادہ ہوگا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارے کے سارے یہودیوں سے، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ جو قبیلے ہیں، ان سارے قبیلوں سے معاہدہ کیے کہ یہ اگر کوئی دشمن مسلمانوں پر حملہ کرے تو یہ لوگ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، اور اگر ان لوگوں پر کوئی دوسرا دشمن حملہ کرے تو مسلمان ان لوگوں کا ساتھ دیں گے۔ تو خیر بہرحال بہت سارے معاہدے، بہت سارے شرائط اس میں رکھے گئے۔ اب چند دنوں تک یہ سارے کے سارے قبیلے معاہدے پر باقی رہے، لیکن ہوا یہ کہ بنو نذیر جو قبیلہ ہے مختلف مقامات پر جب بھی موقع ملتا تو وہ جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کو توڑنے کی کوشش کیا کرتا تھا، تو بہت سارے مقامات پر وہ جو معاہدہ تھا اس کو توڑا بھی گیا۔ تو
جب حد سے زیادہ معاہدے توڑے جانے لگے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس قبیلے کو، بنو نذیر قبیلے کو کیا ہے، جلا وطن کر دیا۔ تو اب چونکہ وہ قبیلہ جلا وطن کر دیا گیا ہے تو اسلام کا مخالف بن کر، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کا دشمن بن کر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے اب وہ قبیلہ جو مدینے کے اطراف و اکناف میں رہا کرتا تھا، وہ قبیلہ مکے کے مشرکین کے پاس گیا، اور مشرکین کے پاس جا کر وہ جو مشرکین جو پہلے سے ہی حضور کے خون کے پیاسے تھے، اسلام کے دشمن تھے، ان کو بھڑکانے لگا۔ تو بہرحال بہت ساری باتیں ہوئیں، بہت ساری باتیں ہونے کے بعد مشرکین کیا ہوئے، یہ بات طے کر لیے دونوں مل کر کہ دونوں مل کر کیا کریں گے کہ اسلام پر حملہ، مسلمانوں پر حملہ کریں گے، مدینہ طیبہ پر حملہ کریں گے، مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ پھر بنو نذیر وہ قبیلہ مشرکین کو اپنے ساتھ کرنے کے بعد بہت سارے قبائل کے پاس گیا، بہت سارے قبیلے بنو اسلم بتاتے ہیں، اور پھر بہت سارے قبیلوں کا نام آتا ہے۔ تو سارے کے سارے قبیلوں کے پاس جا کر یہ قبیلہ سب کو اپنی طرف کر لیا، اور مختلف لوگ مل کر دیکھیں گے کہ تعداد جو بتائی جاتی ہے اس میں جو دشمنان اسلام جو لشکر کے ساتھ آئے تھے اس جنگ میں، بتایا جاتا ہے کہ قریب 10,000 تھے، اور ایک روایت کے مطابق 12,000 تھے، اور ایک جو ضعیف روایت بتائی گئی ہے 15,000 تھے۔ یعنی جو چھوٹے چھوٹے قبیلے الگ الگ مقامات سے آئے تھے تو پوری تعداد ملا کر کیا ہے 10 سے 15 کے درمیان بتائی گئی ہے۔ ادھر مسلمانوں کی تعداد کیا تھی، مختلف بالکل مختصر تعداد کے بتایا جاتا ہے 3,000 مسلمانوں کی تعداد تھی وہاں 3,000، اور پھر 3,000 کے پاس بھی نہ جنگی ساز و سامان نہ کوئی اور چیزیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ بتایا جاتا ہے کہ 36 گھوڑے وہاں پر مسلمانوں کے پاس تھے۔ تو دیکھیں اب ظاہر سی بات ہے کہ تعداد کے اعتبار سے غلبہ کن کو حاصل ہونے والا ہے، تعداد کے اگر دیکھیں تو کفار کو زیادہ غلبہ حاصل ہونے والا۔ تو جب یہ بنو نذیر کے یہ جو کارروائی ہے، جو دشمنان اسلام کو متحد کر کر بنو نذیر اسلام کو ختم کرنے، مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے جب آنے کا ارادہ کیے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو جمع کیے اور مشورہ کیے۔ اس مشورے میں اور صحابہ کرام میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو فارس کے رہنے والے تھے، جو ابھی وہاں چونکہ غلامی میں تھے، وہاں سے آزاد ہو کر آپ آئے تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مشورہ دیے کہ ان حالات میں وہاں کے فارس کے رہنے والے لوگ اگر ہوتے تو یہ اقدام کرتے۔ وہاں کا بادشاہ جو بھی ہے کیا کرتا ہے کہ جب بھی ایسی سنگین معاملات ہوتے ہیں اور پھر اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، اسباب نہیں ہوتے، تو وہ کیا کرتا ہے، بڑی خندق کھود دیتا ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ کیا ہے، جنگ رک جاتی ہے۔ تو یہ مشورے کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پسند بھی کیے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے فوری حکم دے دیے۔ تو چنانچہ اب 3,000 صحابہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر کیا ہے، اب خندق کھودنے کے لیے تیار ہوئے۔ تو خندق کھودنے کا جب معاملہ آیا تو آپ دیکھیں گے کہ بعض وہ قبیلے بنو نذیر اور بنو قینقاع جو ہے وہ پہلے سے ہی ان سے معاہدہ ابھی بھی موجود ہے، تو وہیں پر ہے۔ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سارے کے سارے جو خواتین ہیں، جو نابالغ بچے ہیں، ان کو مدینہ طیبہ کے اندر ایک قلعے کے اندر محفوظ مقام پر رکھ دیے، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں ان کی ذمہ داری کے لیے مقرر کیے۔ پھر اس کے بعد سارے کے سارے صحابہ کو لے کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود نشان ڈالے کہ یہاں سے اس مقام تک کیا ہے، یہ نشان ہے اور یہاں خندق کھودی جائے گی۔ بتایا جاتا ہے کہ قریب 9 میل تک کیا ہے وہ نہیں 3 میل تک بتایا جاتا ہے۔ بہرحال اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ بہت ساری لمبی، یعنی کہ قریب یوں سمجھیں کہ 6 سے 9 کلومیٹر تک وہ خندق لمبی کھودی گئی تھی، اور چوڑائی میں مختلف روایتیں بتائی گئی ہیں کہ بعض نے کہا کہ 5 گز تھے، بعض نے کہا 6 گز، لیکن سب نے متفق اس بات پر سب متفق ہوئے ہیں کہ اتنی چوڑی خندق کھودی گئی تھی کہ گھوڑا اگر چھلانگ لگائے تو پار ہو کر نہ آ سکے، اتنی چوڑی خندق جو ہے وہاں کھودی گئی تھی۔ تو خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس میں شامل تھے، اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے مقرر کر دیے تھے کہ کتنے آدمی کتنی خندق کھودیں گے، کتنا حصہ کتنے گز کھودیں گے، یہ سارے کے سارے کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر کیا ہے مقرر کر دیے تھے، طے کر دیے تھے۔ تو پھر اس کے بعد اب یہ جو معاملہ تھا، منافقین تو پہلے سے ہی صحابہ اکرام علیہم رضوان کے درمیان موجود ہیں، تو جب منافقوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ ایسے کہ پورے دشمنان اسلام مل کر اسلام کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ لوگ پست ہمت ہوئے۔ بعض لوگ اپنی جان بچانے کے لیے خود بھی پیچھے ہٹنے لگے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو پست ہمت کرنے کے لیے کہنے لگے کہ دیکھیں اب اتنا بڑا لشکر جب آیا ہے
تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ ہماری جان خطرے میں ہے، لہٰذا ہم اپنی جان بچاتے ہوئے نکل کر چلے جائیں گے۔ تو منافقین جب مسلمانوں کو طاقت کی ضرورت تھی، قوت کی ضرورت تھی، تو اس وقت منافقین کیا ہے، مسلمانوں میں سے نکل کر جانے لگے۔ یہ بعض نے کہا کہ حضور پاک علیہ السلام سے معذرت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے گھر ویران پڑے ہوئے ہیں، اگر دشمن حملہ کرے گا تو ہمارے گھر کیا ہے، تباہ و تاراج ہو جائیں گے، لہٰذا ہم اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے نکل جا رہے ہیں۔ تو جتنے بھی منافقین تھے وہ سب کے سب نکل گئے۔ تو بہرحال بات میں مختصر کر کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں، وہاں پر جب خندق کھودی گئی تو خندق کھودنے کے بعد ادھر مشرکین اور پھر سارے کے سارے دشمنان اسلام خندق کے اس طرف ہے، اور پھر مدینہ طیبہ کی طرف جو حصہ ہے وہاں پر صحابہ کرام رکے ہوئے ہیں، اور پھر حضور پاک علیہ السلام سارے صحابہ کو مقرر کر دیے۔ تو بہرحال بتایا جاتا ہے کہ 15 دن تک یہ سلسلہ رہا، بعض نے کہا کہ 24 دن تک وہیں پر رکے رہے، دشمنان اسلام وہیں پر رکے رہے، اور حضور پاک علیہ السلام 24 دن تک یہی سلسلہ رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد ایسی بھیجی، غیبی امداد ایسی فرمائی کہ سخت سردی کا موسم اور پھر انتہائی ٹھنڈی ہوائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روانہ کی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ بتایا جاتا ہے کہ فرشتوں کے لشکر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بھیجا تھا، لیکن فرشتے اس میں جنگ نہیں کیے تھے، جنگ وغیرہ اس میں نہیں ہوئی تھی، صرف لشکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجا تھا۔ تو بہرحال ہوا کیا کہ ٹھنڈی ہوائیں چلنے کی وجہ سے وہ پہلے سے سردی کا موسم اور پھر ٹھنڈی ہوائیں چلنے کی وجہ سے وہ دشمنان اسلام جو بھی ہے وہ ہمت ہار گئے، بالآخر وہاں سے کیا ہے وہ واپس پلٹ کر چلے گئے۔ تو یہ مختصر طور پر میں آپ کے سامنے خاکہ پیش کیا ہوں جو آپ کی یہاں پر تفسیر سمجھنے کے لیے زیادہ مناسب ہے اور زیادہ آسان ہے۔ چلیے اب بتا رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت تم پر ہے، اللہ نے جو نعمتیں تم پر اتاری ہیں اس نعمت کو یاد کرو۔ اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے پاس لشکر آیا، اذ جاءتکم جنود من الکفار، کون سا لشکر؟ کافروں کا جو لشکر آیا، کیسے؟ متحزبون، سب کیا ہے جماعت میں اکٹھا ہو کر، جماعت والے بن کر، کب؟ ایام حفر الخندق، کہ خندق جب کھودی جا رہی تھی تو ان دنوں میں جب کافروں کا لشکر کفار اور دشمنان اسلام مختلف جماعتوں میں بٹ کر آئے، فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے کیا کیا ان پر ٹھنڈی ہوائیں بھیجی، اور پھر ایسی ہوا ایسے وجنودن، اور ایسے لشکر کو بھیجا لم تروہا، کہ وہ کیا ہے وہ لشکر کوئی بھی اس لشکر کو نہیں دیکھ سکا، یعنی ملائک فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ اکرام اور حضور کی امداد کے لیے مدد کے لیے روانہ کیا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بِمَا يَعْمَلُونَ، دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم کر رہے ہو، اے ایمان والو جو تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے واقف ہے، باخبر ہے، یعنی من حفر الخندق، خندق وغیرہ جو تم کھود رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، باخبر ہے۔ یا سے اگر پڑھیں گے تو من تہذیب المشرکین، مشرکین جو جماعتوں میں بٹ کر، مختلف جماعتوں میں بٹ کر جو اسلام کے خلاف میں آ گئے ہیں، ان کی جماعتوں میں بٹ کر آنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے، دیکھ رہا ہے۔ چلیے اب بتا رہے ہیں اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ دشمنان اسلام تمہارے اوپر آئے اوپری سمت سے، ومن اسفل منکم نچلے حصے سے، یعنی من اعلی الوادی، وادی کے اوپری حصے سے، وہ اسفل ہی، اور اس وادی کے یہاں پہ یعنی کہ جہاں پر آقا علیہ السلام چونکہ مدینہ طیبہ میں نہیں تھے تو مدینہ کے باہر ایک پہاڑ ہے جبل صلاع نام کا، تو وہاں پر آقا علیہ السلام نکلے تھے، وہاں پر یہ ساری کی ساری کاروائی ہوئی تھی۔ تو وادی کے اوپری حصے سے، اس وادی کے نچلے حصے سے، من المشرق اور مغرب، مشرق اور مغرب کی سمت میں جب یہ سارے کے سارے لوگ تمہارے پاس آئے تھے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب نگاہیں کیا ہے بالکل کیا گئی تھی، بالکل مائل ہو گئی تھی، ای مالت عن کل شیء الی عدوھا من کل جانب، کہ ہر چیز سے مائل ہو کر نگاہیں صرف اور صرف دشمن کی طرف رکی ہوئی تھی، یعنی دوسرے سارے کاموں سے ہٹ کر مسلمانوں کی نگاہیں کیا تھی، پوری کی پوری نگاہیں، پوری کی پوری توجہ دشمنوں پر لگی ہوئی تھی۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، آگے بتا رہے ہیں کہ معاملہ اس وقت ایسا سخت تھا، ایسی تنگی کا وقت تھا، ایسی تنگی کا معاملہ تھا کہ اس حالت اور پھر اس خوف کی وجہ سے کیا تھے کہ دل گلوں تک پہنچ گئے تھے، دل گلوں تک پہنچ گئے تھے، یعنی دل گلوں تک پہنچنا مطلب شدت کو بتانے کے لیے ہے یہاں پر جمع۔ اب یہ حناجر لفظ آیا ہے، حنجرتن کی جمع ہے حناجر، وہی منتہی الحلقوم، گلے کا جو اخیر حصہ ہے اس کو حنجرتن کہا جاتا ہے۔ من شدت الخوفی، مارے خوف کے کیا ہے
یہ ان کے دل کیا ہے اپنے مقامات کو چھوڑ کر گلوں تک پہنچ گئے تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اے مسلمانوں تم کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مختلف گمان کر رہے تھے، مختلف چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ کیسے مختلف گمان؟ یعنی مسلمان گمان کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی بالنصر، اور منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ منافقین یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم مایوس ہو جائیں گے اور پھر شکست کھائیں گے، ہار جائیں گے۔ اس طرح تم کیا ہے اللہ کے بارے میں بہت سارے گمان کرنے لگے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، وہاں بتا رہے ہیں کہ ایسی حالت میں مسلمانوں کو آزمایا گیا، اختبرا یا پھر اختبروا، ایمان والوں کو وہاں پر آزمایا گیا، لیتبین المخلص من غیرہ، تاکہ ان ایمان والوں میں جو مخلص ہے، جو خالص ایمان والا ہے، وہ بالکل ظاہر ہو جائے، اور جو منافق ہے بظاہر جو ایمان ظاہر کر رہا ہے وہ کیا ہے اس کی بھی حقیقت وہاں پر ظاہر ہو جائے۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور وہاں پر بہت انتہائی درجے کا خوف مسلمانوں پر ڈالا گیا، تو اس خوف کی وجہ سے کیا ہے مسلمانوں کو متحرک کیا گیا۔ زلزلو کا مطلب یہ حرکت میں لایا گیا، یہ معنی ہوں گے۔ اب حقیقت کیا ہے وہاں پر مسلمانوں کا کیا قول تھا، منافقوں کا کیا رول تھا، اب یہاں پر بتا رہے ہیں۔ وَذْكُرْ، یاد کرو اس وقت کو، اذ یقول المنافقون، جب منافقوں نے کہا، والذین فی قلوبہم مرض، اور منافقوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے کہا کہ جن کے دلوں میں کیا ہے ضعف تھا، بیماری تھی، یعنی ان کے عقیدے میں کمزور عقیدے والے تھے، کمزور اعتقاد والے تھے، تو انہوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول ہم سے مدد کا جو وعدہ کیے ہیں وہ وعدہ صرف اور صرف ایک جھوٹا وعدہ ہے، دھوکہ ہے، ہمیں دھوکے میں رکھا گیا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، نہ اللہ کے رسول ہماری مدد کریں گے۔ تو منافقین اس طرح یہ جملے کہہ کر مسلمانوں کو پس ہمت کر رہے تھے، اور ضعیف الاعتقاد جو مسلمان ہیں وہ منافقوں کی یہ باتیں مان کر صحیح سمجھ رہے تھے۔ چلیے اور کیا کیا طریقے منافقین اپنائے بتا رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، منافقوں کی ایک جماعت نے یہ کہا، یا اہل یثرب، اے اہل یثرب۔ یثرب یاد رکھیں کہ یہاں پر بات آئی تو میں بتاتا چلوں، مدینہ طیبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تک مدینہ طیبہ تشریف نہیں لائے تھے تو اس علاقے کو یثرب کا نام دیا جاتا تھا، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یثرب نام ہٹا کر اس علاقے کا نام مدینہ منورہ رکھا گیا، مدینہ اس کا نام رکھا گیا۔ تو اب چونکہ مدینہ اس کا نام رکھا گیا ہے تو فقہاء کرام بیان کرتے ہیں کہ اب اس علاقے کو مدینہ ہی نام دیا جائے گا، یثرب کہہ کر اس کو کبھی بھی یاد نہیں کیا جائے گا۔ یثرب کہتے ہیں اکثر لوگ زبان زد ہونے کی وجہ سے، لیکن اصل میں جو لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے یثرب ہے، یثرب اصل لفظ ہے، لوگ یثرب کہتے چلے آتے ہیں، تو یہ غلط ہے، اور قرآن پاک کی دلیل بھی سامنے موجود ہے کہ یثرب اصل ہے۔ تو بہرحال اب اس علاقے کو یثرب نہیں کہا جائے گا، مدینہ طیبہ سے ہی یاد کریں گے۔ اب یہ ہے کیا، ہی ارض المدینہ، یثرب یہ جو ہے دراصل مدینہ کی زمین کو کہا جاتا ہے، یعنی جو علاقہ جو مدینہ کا جو حصہ ہے اس کو یثرب کہا جاتا ہے۔ اب اس کو یثرب کو غیر منصرف پڑھیں گے، ولم منصرف للعالمیت و وزن الفعل، عالمیت ہے ایک اور دوسری کیا ہے وزن فعل ہونے کی وجہ سے کیا ہے اس کو غیر منصرف پڑھا جائے گا۔ لا مقام لکم، بہرحال منافقوں کی ایک جماعت اہل مدینہ کو خطاب کرتے ہوئے کہی کہ اب تمہارے لیے یہاں پر رہنے کا کوئی مقام نہیں ہے، یعنی اب تم یہاں پر ہرگز نہیں رہ سکتے۔ لا مقام لکم، میم کے ضمے کے ساتھ اور میم کے زبر کے ساتھ، لا مقام لکم، لا مقام لکم، دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے۔ مقام تو لا اقامتا یعنی مصدر ہوگا، اور پھر اگر ضمے سے پڑھیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ اس میں ظرف ہوگا، یعنی یہاں پر تمہارے لیے اب رہنا نہیں ہے، یا اب یہ علاقہ تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ فرجعوا الی منازلکم، چنانچہ تم کیا کرو اب اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ مدینے کے اندر۔ وَكَانُوا خَرَجُوا مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى صَلْعَ جبل خارج من المدینة للقتال۔ اب وہ منافقین جیسے بتایا گیا بھی مختصر جو واقعہ شروع میں بتایا گیا، تو اس میں یہ بھی بات بتائی گئی کہ دراصل یہ جو جنگ کے لیے نکلے تھے مدینہ طیبہ کے اندر نہیں بلکہ مدینہ طیبہ کے باہر جبل صلع نام کا ایک پہاڑ تھا، تو وہاں پر یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نکلے تھے، تو منافقین وہاں پر مسلمانوں کی ہمت توڑنے کے لیے کہنے لگے کہ اب دشمنوں کا لشکر آ گیا ہے، لہٰذا اب ہم زندہ نہیں رہنے والے، فوری طور پر کیا ہے اپنی جان کی اگر حفاظت چاہتے ہیں تو اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائیں۔ فرجعوا الی منازلکم من المدینہ، مدینے میں
جو تمہارے گھر ہے وہاں پر تم لوٹ جاؤ۔ وَكَانُوا خَرَجُوا مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَىٰ صَلَعَةٍ، تو وہ جبل صلع جو کہ کیا ہے مدینے کے باہر ایک پہاڑ کا نام ہے، پہاڑی علاقہ ہے، تو وہاں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ یہ ایک جماعت تو ایسی یعنی بغیر اجازت کے وہ جماعت منافقوں کی نکل کر چلے گئی۔ دوسری جماعت وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقًا مِّنْهُمْ النَّبِيَّ، اور ان میں کی ایک جماعت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کرتی ہے کہ کس بارے میں؟ پھر رجوعی لوٹ کر چلے جانے کے بارے میں۔ کیا عذر پیش کرتے ہوئے؟ یقولون، وہ منافقوں کی دوسری جماعت کہتی ہے ان بیوتنا عورہ، کہ ہمارے جو گھر ہیں وہ کیا ہے، گھر بالکل ویران پڑے ہوئے ہیں۔ ویران پڑے ہوئے یعنی عورہ مطلب عورتن کہتے ہیں کہ اصل میں اس کے معنی ہے کہ ستر، چھپانا۔ تو اب ہمارے گھر بالکل کیا ہے، غیر محفوظ ہیں، یعنی ان پر پردے پڑے ہوئے نہیں ہیں، بالکل کھلے ویسے ہی ہے۔ غیر حسینۃ نقشہ علیہا، وہ محفوظ نہیں ہے، ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں دشمن ان گھروں پر حملہ کر کر ان ساروں کا ساز و سامان لوٹ نہ لے، ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے۔ قال تعالی، یعنی وہ اس طرح کا حیلہ کر کر، بہانہ کر کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے لوٹ کر جانے کا ارادہ کیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا وما ہی بعورہ، ان کے جو گھر ہیں وہ غیر محفوظ نہیں ہیں بلکہ بالکل محفوظ ہیں ان کے گھر، اور دشمن کی طرف سے ہرگز حملے کا کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر وعدہ کیا۔ اور پھر جو لوگ یہاں سے پلٹ کر جانا چاہتے ہیں گھروں کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ ان یریدون الا فرارا، وہ منافق صرف اور صرف یہاں سے فرار ہونا چاہتے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں، جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتے۔ اب اور ایک چیز اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَخْطَارِهَا، اگر ان پر سرزمین مدینہ میں ان کافروں پر یا پھر ان منافقوں پر مدینے کے اطراف و اکناف سے مشرکوں کا لشکر داخل کیا جائے، دخلت المدینۃ علیہم، ان منافقوں کے خلاف میں مدینے کے اطراف و اکناف، اختار نواحیہا، مدینے کے اطراف و اکناف سے ان منافقوں پر مشرکوں کا لشکر داخل کیا جائے، ثم سئلوا الفتنۃ، پھر ان سے شرک قبول کرنے کے بارے میں کہا جائے، ای سألہم الداخلون، جو مدینے کے اطراف و اکناف میں سے آئے ہیں وہ اگر مطالبہ کریں، سختی سے کہیں ان منافقوں سے کہ شرک قبول کرو، لآتوہا، تو ضرور کیا ہے اس کو قبول کر لیں گے، اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لآتوہا دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے، مد اور قصر کے ساتھ، ای اعتوہا وفعلوہا، وہ اس فتنے کو قبول کر لیں گے اور پھر وہ فتنہ یعنی کہ شرک کر گزریں گے۔ یعنی مفہوم کیا بتانا چاہتے ہیں؟ مفہوم اصل بتانے چاہتے ہیں کہ منافقوں کا معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر یہ لوٹ کر چلے جائیں مدینہ طیبہ میں، اور اگر لو بالفرض مدینے کے اطراف و اکناف سے مشرکین مدینے پر حملہ کریں اور حملہ کر کر ان منافقوں سے کہیں کہ شرک اختیار کرو، اسلام کو چھوڑ دو، تو فوری طور پر یہ شرک اختیار کریں گے، اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ بات دراصل ان کے نفاق کی ہے، ایمان میں اگر پختگی ہوتی تو یہ آپ کے ساتھ رہتے اور آپ کے ساتھ شہید ہونے کو پسند فرماتے، لیکن بات یہاں پر ان کے ایمان کی نہیں بلکہ نفاق کی ہے کہ اب یہاں ان کا نفاق کھل کر آیا ہے، تو لہٰذا ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے بلکہ وہاں اپنے گھروں میں محفوظ رہنا چاہتے ہیں۔ وما تلبسوا بها الا يسيرا، اب یہ بات یاد رکھیں کہ یہ منافق اگر آپ کے پاس سے نکل کر مدینے میں چلے بھی جائیں، زیادہ سے زیادہ کتنے دن کتنے سال زندہ رہیں گے؟ مختصر عرصہ زندہ رہیں گے، اس کے بعد تو ان کو موت آنا ہی ہے۔ اب اگر موت سے بچ کر وہ لوگ بھاگ رہے ہیں، اپنی جان بچانا چاہتے ہیں، تو جان بچانے کے بعد اپنے گھروں میں مدینے میں چھپ کر وہ لوگ کتنے دن زندہ رہیں گے؟ چند سال زندہ رہیں گے، اس کے بعد تو موت آنا ہی ہے ان کو۔ تو بتا رہے ہیں وما تلبسوا بها الا يسيرا، وہ لوگ اس مدینے میں نہیں رکیں گے مگر مختصر سی مدت، یعنی تھوڑے سے سال زندہ رہیں گے، اس کے بعد تو پھر ان کو موت آنا ہی ہے۔ حالانکہ اب بتا رہے ہیں وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، تحقیق کہ وہ سارے کے سارے منافقین اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کیے تھے اس سے پہلے کہ لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، جب دشمنان اسلام مسلمانوں پر اسلام پر حملہ کریں گے تو یہ کبھی پیٹ پلٹا کر نہیں جائیں گے۔ یہ منافق اللہ سے وعدہ کیے تھے کہ کبھی اسلام کے خلاف دشمن آئے تو کبھی یہ پیٹ پلٹا کر نہیں بھاگیں گے، لیکن اب یہ وعدہ خلافی کیے ہیں، پیٹ پلٹا کر بھاگنا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ سے کیا ہوا جو وعدہ ہے
اللہ کے دربار میں اس وعدے کے سلسلے میں پوچھا جائے گا کہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ تم لوگ کہاں تک پورا کیے ہیں۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، لن ينفعکم الفرار ان فررتم من الموت او القتل، اے لوگو اگر تم موت سے ڈر کر بھاگ رہے ہو یا پھر قتل سے ڈر کر بھاگ رہے ہو کہ یہاں رہیں گے تو تمہارا قتل کیا جائے گا، بچ کر اگر تم بھاگ رہے ہو تو یاد رکھو تمہارا یہاں سے نکل کر بھاگ جانا تم کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ موت تو تمہیں ہر حال میں آنا ہی ہے، جنگ میں لڑ کر شہید ہوں تب بھی موت آنا ہے، اگر تم گھروں میں جا کر رہو گے تب بھی تمہیں موت آنا ہی ہے، یہاں سے فرار ہو کر جانا تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ وَإِذًا، اور تب تو، یعنی ان فررتم، اگر تم لو بالفرض اپنی موت سے ڈر کر یہاں سے فرار ہو کر چلے گئے، بھاگ گئے، تو یاد رکھو لا تمتعون فی الدنیا، بھاگنے کے بعد، فرار ہونے کے بعد دنیا میں تم زیادہ فائدہ حاصل نہیں کر سکو گے مگر الا قلیلا، تھوڑا سا وقت، یعنی بقیت آجالکم، تمہاری موت کا جو وقت باقی ہے اس وقت تک تم کیا ہے فائدہ حاصل کر سکو گے، دنیا میں رہ سکو گے، لیکن جب موت آئے گی تو تب تو تمہیں کیا ہے دنیا چھوڑ کر جانا ہی ہے۔ تو اب وہ منافقین جو ہیلے بہانے کر کر وہاں سے نکل کر جانے کا ارادہ کیے تھے تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم یہاں سے لوٹ کر جاتے ہو اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے تو یاد رکھو گھروں پر جانے کے بعد بھی تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں ہو، موت تو ہمیشہ ہر حال میں تم کو پہنچ کر رہے گی، تمہیں ہر حال میں مرنا ہے۔ اب پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہلوا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے، من ذا الذی یعصمکم، کون ہے وہ ذات، وہ ہستی جو تمہاری حفاظت کرے گی، یجیرکم من اللہ، اللہ کے عذاب سے تم کو بچائے گی، اللہ کے عذاب سے تم کو نجات دے گی۔ کون ہے ایسی ہستی، کون ہے ایسی ذات؟ ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ہلاک کرنا چاہے یا پھر تم کو شکست دینا چاہے تو کون ہے جو تم کو ہلاک ہونے سے بچائے، شکست سے بچائے، تم کو کامیابی دلائے؟ او یصیبکم بسوء ان اراد اللہ بکم رحمتا، یا پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحمت نازل کرنا چاہے، تم کو کامیابی دلانا چاہے تو کون ہے جو تم کو ہلاک کرے، اللہ کی رحمت سے محروم کر سکے؟ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ لوگ اللہ کے علاوہ اپنے لیے نہ کوئی مددگار پائیں گے، نہ کوئی دوست ان کا ہوگا جو ان کو فائدہ پہنچائے۔ وَلِيًّا يَنْفَعُهُمْ وَلَا نَصِيرًا يَدْفَعُ الضَّرَّ عَنْهُمْ، کہ ان سے ان کے نقصان کو کیا ہے دور کر سکے۔ یعنی مطلب یہ کہ پریشانی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اتارنا چاہے کوئی بھی اس پریشانی کو روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل کرنا چاہے تو کوئی بھی اللہ کی رحمت کو روک نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کی ہی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور ان کافروں کے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست ہے جو ان کی مدد کر سکے، نہ کوئی مددگار ہے جو ان کو اللہ کے عذاب سے روک سکے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں، قد یعلم اللہ المعوقین منکم، تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے المعوقین منکم، تم میں سے جو لوگ کیا ہے پیچھے رہ گئے ہیں، والقائلین لاخوانہم، پیچھے رہ گئے ہیں، المثبتین یعنی پست ہمت ہو گئے ہیں، ہمت جو توڑ دیے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ والقائلین لاخوانہم، اور جو لوگ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، تو جو اپنے بھائیوں سے کہنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ کیا کہنے والے ہیں؟ اب بتا رہے ہیں کہ ہلم الینا، ہمارے پاس آ جاؤ، ولا یأتون البأس الا قلیلا۔ چلیے تو منافق خود جنگ سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی کیا کرتے، وہ کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو جنگ سے روکا کرتے تھے۔ کیا کہتے کہ ہلم الینا، تم ہمارے پاس آؤ، ہم محفوظ رہیں گے، جنگ سے بھی بچ جائیں گے اور ہماری جان بھی محفوظ رہے گی۔ ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور وہ منافق جنگ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے مگر مختصر طور پر، یعنی وہ بھی مختصر طور پر جنگ کرنے کے لیے آئیں گے، کیوں؟ ریاءً و سمعۃً، دکھاوے کے لیے اور پھر شہرت کے لیے، اور جب وقت آئے تو کہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ جنگ میں شریک تھے، تو یہ ساری نیتوں کی خاطر وہ کیا ہے مختصراً جنگ میں شریک ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد پیٹ پلٹا کر جنگ سے بھاگ جاتے ہیں۔ اشحۃً علیکم، تو یعنی تمہارے لیے بخالت ہے، تم کتنے بخیل ہو، یہ مطلب ہے یہاں پہ، ای بالمعاونۃ، یعنی تمہارے خلاف میں تم خود کتنے بخیل ہو۔ ابھی اشحۃً بتا رہے ہیں کہ جمع شحیح، شحیح کی جمع ہے، وہو حال من ضمیر یأتون، یأتونا میں جو ہن ضمیر ہے اس سے یہ حال واقع ہو رہا ہے، یعنی وہ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے مگر تھوڑا، اس حال میں کہ وہ جو تھوڑا آئیں گے وہ بھی بخالت کرتے ہوئے، بخیل کرتے ہوئے، مطلب اب
دونوں آیتوں کے اس حصے کو ملائیں گے تو ترجمہ ہوگا وہ لوگ جنگ کرنے کے لیے تمہارے ساتھ آئیں گے تو اس میں بھی بخالت ان کے کام میں شامل ہوگی، یعنی کنجوسی کے ساتھ بخیل ہو کر وہ لوگ کیا ہے آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں گے، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے۔ اور اگر جنگ میں شریک ہونے کا جب معاملہ آتا ہے تو وہ لوگ بالکل مختصر تھوڑے سے آپ کا ساتھ دیں گے، پھر اس کے بعد پلٹ کر چلے جائیں گے۔ لیکن جب مال غنیمت میں حصہ حاصل کرنے کا معاملہ آتا ہے تو وہ لوگ کیا ہے بڑھ بڑھ کر پورے ایک ساتھ آ کر وہ کیا ہے مال غنیمت کا مطالبہ کریں گے۔ تو کیا ہے جنگ میں شریک ہونے میں تم اپنے خلاف کیا ہی بخیل ہو، یہ مطلب ہو۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب خوف آیا ان کے پاس، رَأَيْتَهُمْ یعنی جنگ کا جب معاملہ آیا، یا پھر یوں سمجھیں کہ یہ اپنی جان بچا کر جب نکلے اور جب جنگ بالکل عین وقت میں شروع ہوئی، رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، کیسے؟ اپنی نگاہوں کو پھرا پھرا کر، تدور اعینہم اپنی نگاہوں کو پھرا پھرا کر دیکھیں گے، کالذی یغشی علیہ من الموت اس آدمی کی طرح، یا پھر اس آدمی کے نگاہیں پھرانے کی طرح کہ جس پر موت طاری ہو گئی ہے، یعنی سکرات کا عالم جس پر طاری ہوتا ہے، تو نزا کا وقت جب آتا ہے تو جیسے آدمی کی نگاہیں کیا ہے پھرتی رہتی ہیں، تو بالکل یہ لوگ کیا ہے ڈر سے آپ کی طرف ایسے دیکھتے رہیں گے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ جب کیا ہے خوف یعنی جنگ کا جب معاملہ ختم ہو جائے اور پھر مسلمان جنگ جیت جائیں، وَحُيِّدَتِ الْغَنَائِمُ اور مال غنیمت کیا ہے تقسیم ہونے لگے، سَلَقُوكُمْ وہ کیا کرتے ہیں، سلقہ یسلقو کے اصل معنی آتے ہیں کہ تیز زبان اختیار کرنا اور زبان کی تیز بولی سے لوگوں کو تکلیف دینا، تو بتا رہے ہیں سَلَقُوكُمْ جب مال غنیمت تقسیم کرنے کا معاملہ آتا ہے تو وہ تمہارے ساتھ کیا ہے سخت زبان سخت رویہ اختیار کرتے ہیں، اپنی زبان سے مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، ای آذوکم وضربوکم تم کو مارتے ہیں، یعنی تمہارے لیے سخت لہجہ اختیار کرتے ہیں، وہ بھی کیسے؟ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ السنۃ حداد کا مطلب تیز زبان، یعنی چرب زبان جسے کہتے ہیں کہ سخت لہجہ اختیار کرنے والا، تو وہ منافق کیا ہے مسلمانوں کے لیے ایسا سخت لہجہ اختیار کرتے ہیں۔ اشحۃ علی الخیر میں نے مال غنیمت پر وہ کیا ہے بخالت کرتے ہوئے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، ای یطلبونہا مال غنیمت طلب کرنے کے لیے یہ طریقے وہ لوگ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں کہ اولئک لم یؤمنوا حقیقتاً وہ منافق حقیقت میں ایمان والے ہے ہی نہیں، فاحبط اللہ اعمالہم بظاہر وہ جو ایمان کے کام کیے تھے، ایمان ظاہر کیے تھے اور جو نیک کام کیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے کے سارے نیک کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے ہلاک کر دیا، ختم کر دیا۔ فاحبط اللہ اعمالہم اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے اعمال کو حبط کر دیا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور یہ ان منافقوں کے اعمال کو حبط کرنا ختم کر دینا اللہ کے لیے زیادہ مشکل نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بالکل آسان کام ہے، ان کے سارے اعمال کو ان کے غلط طریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ نے ہلاک کر دیا ہے۔ چلیے اب ایک بات بتا رہے ہیں کہ 15 دن جو محاصرہ ہوا تھا وہ محاصرہ ہونے کے بعد بالآخر مشرکین کی ہمت ٹوٹ گئی، اب وہ پھر کیا ہے پیٹ پلٹا کر اب وہ اپنے گھروں کی طرف لوٹنے لگے۔ اب یہ جو منافقین کا معاملہ ہے تو منافق بتا رہے ہیں کہ اب یہ اپنی جان بچانے کے لیے ان کا بس چلے تو یہ لوگ کیا کریں گے، مدینہ چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر چھوٹے چھوٹے گاؤں میں یہ لوگ رہیں گے اور وہاں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں رہ کر خبر لیتے رہیں گے کہ مدینے کی کہ مدینے میں مسلمانوں پر جو حملہ ہوا تھا کفار غالب آئے یا پھر مسلمان غالب آئے، اس میں کتنے لوگ ختم ہوئے، تو ان کا اگر بس چلتا دوبارہ پھر مشرکین حملہ کریں تو یہ لوگ مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں گے اور پھر گاؤں میں رہ کر وہاں سے مسلمانوں کی خبریں اور پھر جنگ کے حالات معلوم کرتے رہیں گے۔ یحسبون الاحزاب کافروں کی جماعتیں یہ سمجھیں کہ لم یذهبوا وہ لوگ کیا ہے نہیں گئے ہیں، یعنی الی مکہ لخوفہم منہم۔ یحسبون الاحزاب یعنی وہ منافق کافروں کی جماعتوں کے بارے میں یہ سمجھے کہ لم یذهبوا وہ کیا ہے مکے کی طرف پلٹ کر نہیں گئے ہیں، لخوفہم منہم کافروں سے ان کے ڈرنے کی وجہ سے۔ حقیقی بات تو یہ ہے کہ کافر ڈر کر 15 یا پھر 25 دن کے اندر باہر کیا ہے وہ لوگ وہاں پر واپس لوٹ کر چلے گئے تھے۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ اگر کافروں کا لشکر کافروں کی جماعتیں دوسری مرتبہ آئیں گے یودوا تو وہ منافق تمنا کریں گے خواہش کریں گے کہ لو انہم بادون فی الاعراب کاش کہ یہ لوگ کیا ہو جاتے گاؤں میں جا کر بادیہ نشین ہو جاتے، گاؤں کے رہنے والے ہو جاتے، ای کائنون فی البادیہ یسألون عن انبائکم وہاں رہ کر وہ لوگ تمہارے خبروں کے بارے میں یعنی اخبارکم مع الکفار کافروں کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہوا یا پھر کافر تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیے، وہاں گاؤں میں رہ کر
وہ لوگ کیا ہے آپ کے بارے میں خبر لیا کرتے. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ اگر وہ لوگ جیسے پہلی مرتبہ تمہارے درمیان تھے، صحابہ کے درمیان موجود تھے، اگر دوسری مرتبہ بھی وہ تمہارے اندر ہوتے مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، یاد رکھیں کہ وہ صرف اور صرف دکھاوے کے لیے اور پھر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے جنگ کریں گے. حقیقت میں جیسے مسلمان جنگ کرتے ہیں ویسے ہرگز وہ جنگ کرنے والے نہیں ہیں. رِيَاءً وَخَوْفًا مِنَ التَّعْيِيرِ، اس خوف سے کہ ایک تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے وہ جنگ میں شریک ہوں گے، دوسرا یہ اگر جنگ میں شریک نہیں ہوئے لوگ آر دلائیں گے، لوگ ان کی بے عزتی کریں گے، بے عزتی سے بچنے کے لیے وہ تمہارے ساتھ جنگ میں دوسری مرتبہ بھی اگر شریک ہوں تو ان کی نیت یہ ہوگی. لیکن تمہارے ساتھ صدق نیت کے ساتھ اسلام کی سربلندی کے لیے وہ ہرگز جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو بہرحال اب یہاں تک مختصر طور پر جو جنگ خندق کا جو ہم نے مختصر واقعہ بیان کیا تھا اس کی تفسیر بھی یہاں پر بیان کر دی گئی. اب تھوڑی بہت جو باتیں باقی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو حضور پاک علیہ السلام کے ذریعے سے جنگ خندق کے موقع پر جو احکامات بتائے ہیں وہ احکامات تھوڑے بہت باقی ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ درس کے لیے رکھیں گے، یہاں تک رکھیں. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات اس ریکارڈنگ میں تعاون کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور پھر اس کی ریکارڈنگ میں جو بھی لغزش و خطا ہوئی ہے اس کو درگزر فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.